أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. سورہ بقرہ آیت نمبر 142. پہلا پارہ مکمل ہو چکا الحمدللہ. یہاں سے دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے کہ چونکہ اس سے ماقبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ جو بندہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا وہ بڑا بیوقوف ہوگا، چونکہ ملت ابراہیمی ایسا دین تھا کہ جو عین فطرت کے مطابق، اور اسی وجہ سے مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ یہ سارے کے سارے دعویٰ یہی کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے تھے. یہودی کہتے ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے ابراہیم نصارہ تھے، اور مشرکین مکہ وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ باللہ مشرک تھے. اس پر تفصیلی بات گزر چکی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی دعوت دی کہ ایک بندہ دعوت تو کر ہی رہا ہے، مان تو رہا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو جب ابراہیم کو ماننے والے ہو تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرو. ان کی تعلیمات تو یہ تھی. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی بیت اللہ کو بنانے والے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا طوفان نوح تو بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا، اور اس کے بعد جیسے پہلے پارے کے آخر میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائیں اور دوبارہ اس کی تعمیر کی. تو چونکہ یہ تو ان میں بھی مشہور و معروف تھا کہ اس کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اس اعتبار سے بھی نسبت کر دی کہ دیکھو جو تمہارے آباء و اجداد نے، جو تمہارے جد امجد نے قبلہ بنایا، تو اسی کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھیں گے. اور پھر کیا ہے کہ یہ کافر لوگ اعتراض کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کو حکم ملنے والا ہے تحویل قبلہ کا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، چونکہ وہاں پر یہودی آباد تھے اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو ان کے گویا کہ تالیف قلب کے لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا اور ہمارا قبلہ ایک ہے، تو ان کے دل نرم ہو جائیں کہ ایمان لے آئیں گے. تو ان کو آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور چونکہ پہلے بھی کئی انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہ چکا، تو اس وجہ سے حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ چونکہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ نشانی لکھی ہوئی تھی آخری نبی کی
کہ ان پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا، کہ پہلے ان کا قبلہ اور ہوگا، بیت المقدس ہوگا، اور بعد میں ان پر حکم آئے گا بیت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بھی پوری کرنی تھی، اسی وجہ سے تو وہ پہچان رہے تھے کہ حضور واقعی آخری نبی ہیں، ان کا دعویٰ بالکل صحیح ہے کہ جو نشانی لکھی ہوئی تھی ایک ایک پوری ہو گئی، ہر ایک نشانی پوری ہو گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت کے اندر حکم نازل کر کے بتلا دیا۔ اب اس میں کئی حکمتیں، ایک تو یہ کہ جب آپ علیہ السلام یہ خبر دیں گے نا مسلمانوں کو کہ دیکھو بھئی تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے۔ تحویل قبلہ کا معنی ہوتا ہے قبلے کو پھیرنا، کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ ہے تو حکم نازل ہونے والا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا، اور آپ علیہ السلام کو پسند بھی بڑا تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو دیکھو کہ جب یہ حکم آئے گا نا تو بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے، تو گویا کہ یہ اخبار بالغیب ہو گئی، کہ غیب کی خبر ہو گئی نا، تو غیب کی خبر سے کیا ہوگا کہ نبی کی بات پر اعتماد بڑھ جائے گا کہ یار یہ تو واقعی نبی ہیں، یہ تو غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اگرچہ غیب کی جو خبر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غیب کی خبر اتارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیشن گوئیاں کی جو آج بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری غیب کی خبریں تھیں۔ تو یہ غیب کی خبر ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وہ آ کے بتاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ غیب کی خبر کی اطلاع ملے گی کہ ایسا ہونے والا ہے، اور لوگ اعتراض کریں گے، تو جب لوگ اعتراض کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ لوگ اعتراض کریں گے، اور لوگ کر بھی رہے۔ ایک حکمت تو یہ۔ دوسرا یہ کہ جب پہلے بتلا دیا جائے نا کہ لوگوں نے اعتراض کرنا ہے تو اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ اب اگر کیا ہے کہ اچانک قبلے کا حکم آ جاتا، آپ علیہ السلام کو بتلایا نہ جاتا، اچانک حکم آ جاتا، پھر لوگ اعتراض کرتے، تو اس سے دلی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غرض تو ہے نہیں، آپ تو نبی برحق ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دینا ہے وہ امت کو بتلانا ہے، تو پھر تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ جب پہلے بتلا دیا جائے نا کہ جب قبلے کو پھیرنے کا حکم آئے گا نا تو لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، تو اس سے پھر جو نا بندے کا ذہن بن جاتا ہے کہ لو جی یہ کام ہونے والا ہے، تو تکلیف کم ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتلا دیا۔ تو گویا کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے۔ اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ گویا کہ شریعت کے حکم پر اعتراض کرنا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا شریعت کا حکم تھا نا، اور حکم بھی برحق تھا۔ یہودی تو ویسے بھی جانتے تھے، یہود و نصارہ تو جانتے تھے کہ وہ ان پر حکم نازل ہوگا تحویل قبلہ کا، وہ جانتے بھی تھے کہ یہ حکم نازل ہوگا، اس کے باوجود اعتراض کر رہے ہیں۔ تو شریعت کے حکم پر اعتراض کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ تو ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جواب دے دیجئے ان کو لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، کہ اللہ تعالیٰ جہاں حکم دے دے، بس اصل تو بندے کا کام حکم کو ماننا ہے۔ بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جناب ہیلو حجت کرے کہ جی اس میں غرضی کیا ہے، لو جی یہ جو شریعت کا حکم ہے تو جناب اس کے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عقل میں شریعت کا یہ حکم نہیں آ رہا۔ بندے کا کام یہ نہیں ہے، بندے کا کام تو ماننا ہے۔ تو آپ یہ جواب دے دیں للہ المشرق والمغرب، کہ بیت المقدس بھی اللہ کا، بیت اللہ بھی اللہ کا، اور یہاں سے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص جہت میں نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایک جگہ میں نہیں ہے، خاص جہت کے اندر، خاص جگہ کے اندر، چونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، اور جگہ کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصول یہ ہے کہ جگہ بڑی ہوتی ہے اور جو مکین ہوتا ہے نا، مکین وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے ہم مکین ہے نا، اور یہ مکان ہے، مکان کہتے ہیں جگہ کو، تو جگہ بڑی ہوتی ہے اور جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے ہماری مسجد ہے یہ بڑی ہے اور ہم چھوٹے ہیں،
اسی طرح کیا ہے کہ یہ مسجد چھوٹی ہے اور جس علاقے میں یہ ہے وہ علاقہ بڑا ہے، تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جگہ بڑی ہوتی ہے، تو اللہ سے بڑی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، جگہ کی نسبت نہیں کر سکتے۔ اب بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میری عقل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے، کیونکہ ہماری عقل ہے مخلوق، ہماری عقل ہے محدود، لیمیٹڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات لامحدود ہیں تو ہماری جو عقل محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اس کے اندر لامحدود چیز سما نہیں سکتی، سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ بس عقیدہ رکھنا، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہیں، جگہ سے پاک ہیں۔ یہ جو ہم نسبت کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، عرش پر ہیں، تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر نہیں ہے۔ عرش جو ہے یہ دارالحکومت ہے، گویا کہ وہاں سے فیصلے نازل ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور عرش تو اللہ نے پیدا کیا ہے، عرش کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہزار سال، ہزاروں سال ہوئے ہوں گے، لاکھوں سال ہوئے ہوں گے، کروڑوں سال ہوئے ہوں گے۔ مخلوق ہے نا، مخلوق کی ابتدا تو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تو ابتدا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور عرش جو ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق، تو جب عرش کو اللہ نے پیدا کر دیا، عرش کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر آ گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں تو محتاجی ہے، اس میں تو چلنا ثابت ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ چلتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہ تو عیب ہے کہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو، جیسے انسان ہے ایک جگہ، کیوں انسان ہر جگہ پہ نہیں ہے، کبھی ایک جگہ پہ، جب ضرورت پڑے گی پھر دوسری جگہ۔ ابھی ہم مسجد میں ہیں اور جب ضرورت پڑے گی تو پھر ہم گھر میں چلے جائیں گے، جب ضرورت پڑے گی بازار میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو آنا جانا نا، جگہ بدلنا، یہ اس میں ضرورت پائی جاتی ہے، محتاجی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ تھے، عرش کو پیدا کیا، پھر عرش پر آ گئے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے، نعوذ باللہ، عرش پر موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ استوا علی العرش، یہ جو لفظ ہے نا، استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، استوا، یہ متشابہات میں سے، متشابہات ان لفظوں کو کہا جاتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہی نہیں، جیسے الف لام میم۔ اب بندہ جتنا مرضی سر مار لے، یہ متشابہات ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس قرآن پاک کے اندر کچھ باتیں متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں۔ محکمات وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متشابہ لفظ ہے، متشابہ باتیں ہیں نا، ان کی پیروی وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ۔ یہ آل آل عمران کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، انہیں شریعت پر اعتراض ہی کرنے ہیں، ماننا مقصد نہیں ہے، تو وہ متشابہ چیزوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جی یہ کیوں حکم نازل ہوا؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ہم نے اسی لیے نازل کیا کہ ان کو سمجھ نہ آئے، تاکہ ایمان بالغیب رکھے۔ مسلمان کا کام ہے ماننا، تو ہمیں متشابہات کی پیروی کا حکم ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آتا ہے کئی جگہ پہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اب ہمیں کیا معلوم؟ بس ہمارا کام ہے اس پر ایمان رکھنا، کیونکہ ہاتھ اور چہرے کا تو مطلب ہے کہ ہاتھ ایسا ہو۔ چہرے کا جب لفظ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چہرہ ایک شکل و صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو مجسم نہیں ہے، جسم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، والعیاذ باللہ۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں متشابہات ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے، جگہ کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بس اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے،
اور ہمارا کام تو حکم ماننا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ سیدھا راستہ کیا؟ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ کیا سیدھے راستے کی ہدایت یہاں پر یہ مطلب ہے کہ جب حکم آ گیا تو جنہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا گویا کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، اور جو جناب عقل پر پرکھتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، گویا کہ وہ یہاں سے پھسل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔